اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے سب ٹاپک شروع کیا ہے اخلاقیات کا، اور ہم ذرا سنبھل کے اس پہ چلیں گے تاکہ وہ میر انیس کا شعر ہے نا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تو مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، میں بھی شامل ہوں ان سب چیزوں میں، ظاہر ہے کچھ اچھا ہوں کچھ برا ہوں، آبویسلی بہت خام ہوں، اور سب لوگ اسی طرح کے ہیں، میجورٹی اسی طرح کی ہے۔ شاید کچھ لوگ دعویٰ کر سکتے ہوں کہ وہ بڑے مکمل ہیں، بڑے پرفیکٹ ہیں، وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ اینی ذاتی ہم نے اخلاقیات کی بات کر لی تھی، اب ذاتی سے آگے چلیں تو پروفیشنل ایتھکس کی بات کر لیتے ہیں، یا پیشہ ورانہ یا کاروباری اخلاقیات کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں تو کامن رہیں گی، یعنی دیانتداری وہ ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی، جس میں دیانتداری ہے، مضبوطی ہے، انٹیگریٹی ہے، ذمہ داری ہے، ایمپتھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا جذبہ ہے، یہ تو ہر چیز میں کامن رہیں گی۔ جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ ہم اس کی بات کر رہے ہوں گے، پھر ہر سب ٹاپک میں یا سب ٹاپک میں کہہ لیجئے ہم اس کی بات کر رہے ہوں گے۔ تو پیشہ ورانہ جب ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارے ذمہ کام ہے، جو ہمارے ذمہ لگایا جاتا ہے، یہ ہم اس کو نہ صرف خود اچھے طریقے سے کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اچھے طریقے سے کام کرتے رہیں، اور اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ دیکھیں ایک ٹرم یہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں یوز ہوتی ہے، امریکہ میں خاص طور پہ اس کا بڑا ذکر آتا ہے، وسل بلوئنگ کہتے ہیں اس کو۔ وسل بلوئنگ یہ ہے، ظاہر ہے لٹرلی تو سیٹی بجانا ہی ہے نا، خبردار کر رہا ہے نا بنیادی طور پہ۔ تو وسل بلوئنگ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ میں فرض کیجئے ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں، اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ادارے میں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، چاہے وہ کچھ سینئرز ہیں جو کہ غلط کاموں میں انوالوڈ ہیں، چاہے وہ ادارہ ایز سچ اپنی کچھ پالیسیز ایسی لے کے چل رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں، ٹیکس بچا رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں، یا ان کا بظاہر جو فساد ہے، جو ان کا نظر آنے والے حصہ ہے وہ کوئی جائز ہے اور اس کے پیچھے کوئی ناجائز کاروبار چل رہا ہے جو مجھے انسائڈر ہونے کی وجہ سے نظر آ گیا ہے ایک حد تک، اور نظر آنے لگ گیا ہے۔ تو وسل بلوئنگ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اندر سے کوئی شخص جو کہ وہیں کام کرتا ہے کسی ادارے میں، وہ اس ادارے کی کسی خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ حوصلے کا بھی کام ہے، یہ خطرے کا بھی کام ہے، چونکہ ایک چھوٹے لیول پہ تو سب سے پہلے تو یہی ہوگا نا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ تو سب سے پہلا کام ہوگا، اور یہ دنیا بھر میں کئی ہو چکے ہیں اس طرح کے واقعات۔ اس سے اگلا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے خلاف کیمپین ہو سکتی ہے، باقاعدہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کو فزیکل ہارم دیا جا سکتا ہے، اس کو مینٹل سٹریس دی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیے جہاں بھی قوانین کی عملداری میں ذرا کمزوری ہے اور جانبداری ہے، وہاں پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ آپ پھر اس کو کسی طرح سے پکڑ نہیں سکتے پھر اس کو۔ لیکن بہرحال وسل بلوئنگ پروفیشنل ایتھکس کا ایک حصہ ہے، جہاں پہ آپ اس کو بہت ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیے، لیکن فرض کیجئے آپ ایک ٹیم میں ہیں اور آپ کی ٹیم میں 10 لوگ ہیں، اور 10 میں سے کوئی 1 یا 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ اپنے مینیجر کو کم از کم کسی نہ کسی شکل میں آگاہ کیا جائے کہ جناب عالی یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ٹیم میں ہو رہی ہیں اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ آبویسلی سب کو پتہ ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ تو ہے یہ یعنی شخصوں کی، افراد کی جو ذمہ داری ہے پیشہ ورانہ، وہ یہ ہے۔ میں پیشہ ورانہ اس کی یعنی ڈسچارج آف ڈیوٹی کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ دیانتداری اور انٹیگریٹی کے زمرے میں اوپر آ چکی ہے، کہ اگر میں ایک وکیل ہوں تو مجھے اپنی وکالت اپنے کلائنٹ کے حق میں کرنی ہے،
مجھے بہترین اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت ایز اے وکیل، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے فارماسسٹ، ایز این انجینئر، ایز اینی بڈی، مجھے اپنا بہترین حصہ دینا ہے اس کو، یہ تو میری ذاتی اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پیشہ ورانہ یہ ہے کہ میں اپنے سکلز کو امپروو کروں، لیکن وہ اخلاقیات نہیں ہے، وہ میری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے جو مجھے کرنی چاہیے، وہ بھی میری اس کا ذاتی اس چیزوں کا حصہ بن جائے گا. تو دوسری جو چیز اداروں کو کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بہت ہی کنفیوزڈ ہے، میں بہت دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں، وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی بات ہے کہ ادارے کی سماجی معاشرتی ذمہ داری کیا ہے، اخلاقی ذمہ داری کیا ہے. یہ معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری ہے نا کہ اگر وہ اپنا کوئی ایسے پروسیسز کرتے ہیں جس میں وہ پانی بہت استعمال کرتے ہیں اور اس پانی میں بے شمار ایسے کیمیکلز جاتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ اس ادارے کی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری ہے. قانونی تو ہوگی بعد میں، لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کریں. ایک سبزی بیچنے والے کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح سبزی بیچے، وہ غلط سبزی نہ بیچے. یہ سب یہ تو چلے اس کے آپ ذاتی بے شک جوڑ لیجئے، لیکن اداروں، بڑے اداروں کی اگر ہم بات کریں تو CSR جس کو ہم کہتے ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جس کو کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو ریسورسز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو ریپلینش کیجئے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں تو لوگوں کو مزید، لوگوں کو آپ لوگوں کو ایکسپرٹیز ان کی بڑھائیے، ان کی زندگی اور بہتر کیجئے. آپ اگر آپ کوئی نیچرل ریسورس یوز کر رہے ہیں، پانی یوز کر رہے ہیں، پودے یوز کر رہے ہیں، لکڑی یوز کر رہے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں نا جس میں یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو ان کو دوبارہ ان کو ریکریٹ کروانا یا ریپلینش کروانا یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ وہ زمین کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں، نیچرل ریسورسز کا تو ستیہ ناش کر رہے ہیں، لیکن کہیں جا کے کسی گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کھول دیتے ہیں کہ جی یہ ہم یہاں فری ایجوکیشن دیں گے جی بچیوں کو. یہ ہماری CSR ہے جی. یہ CSR نہیں ہے، چیریٹی ہے. لیٹس ناٹ کنفیوز اٹ ایکچولی. وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ آپ جتنا کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، آپ کا جتنا جی چاہتا ہے آپ چیریٹی کیجئے، آپ ہسپتال بنائیں، آپ اسکول کھولیں، آپ سڑکیں بنائیں، آپ جو جی چاہے کیجئے، لیکن اس کو CSR مت کہیے. CSR کرنا اداروں کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی ذمہ داری یہ بھی ہے پیشہ ورانہ کہ ہم اپنی ایک ورک لائف بیلنس کو مینٹین کرنا بھی اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ وہ تمام لوگوں سے معذرت کے ساتھ جو سارا وقت یہ گھر میں نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ میں بڑا مصروف ہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے، میں صبح جاؤں گا، میں رات کو آؤں گا، میں بڑا ذمہ دار ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے کام کا، میرے اوپر گھر کا بھی بڑا بوجھ ہے، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں. یہ سب فراڈ ہیں. بہت ذمہ داری کی جابس ہیں، بڑی بھاری ذمہ داریوں والی جابس ہیں، اور بہت لوگوں کے ٹائم بھی اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ آپ میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، جو ایسنشیل سروسز ہیں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے. پولیس والے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سے ڈاکٹر جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیز اس طرح چلتی ہیں کہ وہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ہے ظاہر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ساری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے مینیج کرتے ہیں کہ اچھا ڈیسنٹ ورک لائف بیلنس ہم مینٹین کر کے چلتے رہیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو پیشہ ورانہ اخلاقی ذمہ داریوں میں ورک لائف بیلنس مینٹین کرنا، اور اداروں کے لیے CSR کرنا، اور لوگوں کے لیے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ غلط کام ہو رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر نہیں رکتے تو پھر وسل بلوئنگ کرنا یا اپنے سے اوپر والے کو بتانا. اور یہ بہت بڑا کام ضروری نہیں کہ ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اپنے سینئرز تک یہ خبر پہنچانا کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ بھی وسل بلوئنگ ہی ہے، although it is a much safer way of doing it actually. یہ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم پیشہ ورانہ اخلاقی ذمہ داریوں کے زمرے میں لا سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.